बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकीदार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ पाकिस्तान के हालात और वाक़यात बांग्लादेश पे नज़र रखे हुए हैं। बांग्लादेश का मैं इसलिए बार बार जिक्र कर रहा हूं कि मामलात ऐसे ही हैं और बांग्लादेश की वजह से हमारे यहाँ बड़ी बेचैनी पाई जाती है, बहुत परेशानी है, बहुत बेचैनी है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो कुछ बांग्लादेश में हुआ वो हमारे साथ हो जाए। लिहाजा उसके लिए कुछ काम किए जा रहे हैं और कुछ गुस्सा ठंडा करने के लिए भी कुछ ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं जिससे गुस्सा ज़रा ठंडा हो जाए। आवाम में जो नफरत पाई जाती है इस सिस्टम के खिलाफ, जाली हुक्मरानों के खिलाफ, वो ज़रा थोड़ी सी धीमी पड़ जाए। लेकिन इसके लिए बड़े बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। छोटे छोटे कदम उठाने से पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो किसी भी सूरत में अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। और बड़ा कदम ये है कि आप फॉर्म 47 की गवर्नमेंट को ख़त्म करें और फॉर्म 45 के लोगों को उनका हक अदा करें और उनके हवाले करें। उनका हक जो है, उनकी अमानत उनके हवाले करें। अदरवाइज जितना भी कोशिशें की जाती रहेंगी ये कामयाब नहीं होंगी। एक तरफ जमात इस्लामी का धरना था, वो चला गया, और दूसरी जानिब भी एक अच्छी खबर, लेकिन ये भी अभी सिर्फ बातों की हद तक अच्छी है, अदरवाइज नहीं है। हुकूमत ने 15 IPPs कंपनियों के साथ मुआहदों पर नज़रसानी का फैसला करते हुए उनसे मुआहदा ख़त्म करने का फैसला किया है। ये एक खबर है जो कि कल से गर्दिश कर रही है कि 15 IPPs की जो हैं कंपनियां, बिजली पैदा करने वाले प्राइवेट बिजली घर जो हैं, उनके साथ जो मुआहदे हैं वो कर रहे हैं। 15 कंपनियों के साथ मुआहदा ख़त्म करने का ऐलान किया गया। ये 15 कंपनियां हैं कौन और ये मुआहदा कब तक ख़त्म हो जाएगा, ये अभी बहुत बड़ा सवाल है। इस पे सोर्सेज से ये खबर है कि हुकूमत ने महंगी बिजली से सताए अवाम को रिलीफ के लिए इकदाम शुरू कर दिए हैं। तो ये एक ख़ास तरीका होता है जी, क्योंकि नैरेटिव बनाया जाता है ना, तो ये रिलीफ के लिए इकदाम शुरू कर दिए हैं। तो रिलीफ नहीं है, बल्कि ये एक तरह का अजाब है जो कि पाकिस्तान के अवाम पे मुसल्लत किया हुआ है। लेकिन चूंकि एक बयानिया बनाना होता है, इसलिए तो सोर्सेज ये कहते हैं कि 15 IPPs कंपनियों के साथ मुआहदों पर नज़रसानी का फैसला हुआ है। और ये कब होगी नज़रसानी, इसके बारे में कुछ नहीं, लॉलीपॉप हो सकता है, क्योंकि ये जो नज़रसानी का फैसला ये अब कर रहे हैं, इमरान खान साहब ने ऑलरेडी इनको एक नए मुआहदे की तरफ लेकर आ रहे थे। सारे रीनिगोशिएट हो रहे थे और 148 रुपये फी डॉलर तक फिक्स किया हुआ है कि इस वक्त जितने भी उनकी अमाउंट बनेगी डॉलर्स, क्योंकि वो डॉलर्स की सूरत में लेते हैं, तो डॉलर 148 रुपये का कंसिडर होगा और उस रेट के मुताबिक आपको पेमेंट्स होंगी। 280 या 282 रुपये का डॉलर नहीं होगा, बल्कि 148 का। और ये मुआहदा कौन करके गया था? इमरान खान साहब करके गए थे। इमरान खान साहब के साथ और भी चीज़ें आगे बढ़ने के लिए तैयार थे, प्राइवेट बिजली घर और सारे के सारे मुआहदों को रिव्यू करने के लिए तैयार थे। लेकिन उस वक्त बाजवा साहब जो हैं वो आड़े आ गए, और बाजवा साहब बदस्तूर आड़े आ रहे हैं। और बाजवा साहब के बारे में बता दूं, लेकिन पहले ज़रा IPPs के हवाले से सुन लें कि 15 IPPs कंपनियों के साथ मुआहदे पर नज़रसानी का फैसला किया है, जिसके तहत 90 की दिहाई में कायम IPPs कंपनियों के साथ मुआहदे ख़त्म किए जाएंगे। अब ये 90 की दिहाई वाले जो IPPs हैं, प्राइवेट बिजली घर, ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में ये सब कुछ हुआ था। और उसके बाद इस पे बहुत ज़्यादा एहतजाज भी हुआ, लहज़े भी हुई, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई, उन्होंने बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेशन भी करवाई कि ये IPPs का जो चक्कर है। लेकिन ये IPPs उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा इस बहती गंगा में इन्होंने नहाया है। और तो जो सोर्सेस बताते हैं कि इसमें गुल अहमद एनर्जी है, कोहिनूर है, लिबर्टी पावर है, टपाल एनर्जी है, अटक जनरेशन है, कैपको के साथ मुआहदे ख़त्म करने का फैसला किया है। तो ये मोस्टली इनमें जो हैं वो ऐसे लोगों की हैं, कम से कम इनमें मुझे कोई PMLN की कोई नज़र नहीं आ रही, या PMLN या उनसे जुड़े हुए लोगों की इन कंपनियों में से। तो चूँकि इसमें बहुत बड़े बड़े नाम नहीं है लोगों के, सिर्फ ये अननोन गैर मारूफ लोगों जो IPPs हैं उनके साथ मुआहदे जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। और मज़कूरा IPPs कंपनियों के साथ मुआहदे में तोसी नहीं होगी, ये भी कहा गया है। और जो सोर्सेज हैं गवर्नमेंट के, वो कहते हैं कि जी लाल पीर, पाक चीन, फौजी कबीर वाला, हबीबुल्ला कोस्टल जापान पावर स्टेशन, सबा पावर, ये मुआहदे हैं जो
ان کے ساتھ معاہدے مرحلہ وار ختم ہوں گے۔ تو یہ بات یہاں پہ بھی ڈنڈی ماری جا رہی ہے، اور جماعت اسلامی جو بات کرنے آئی تھی، تو میرا خیال ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا کہ جماعت اسلامی کے مطالبات اس طریقے سے پورے کیے گئے ہوں، لیکن پھر بھی جماعت اسلامی آئی، لیکن یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے کہ فوری طور پہ بجلی آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ختم نہیں ہوں گے، یہ بتدریج ہوں گے۔ اور کل تو جو ہیں وزیر توانائی، انہوں نے بھی کافی حقائق بیان کر دیے کہ یہ ہو رہا ہے۔ اب آتے ہیں جناب، یہ تو ہے آئی پی پیز کے ساتھ، اب آتے ہیں ذرا خواجہ آصف صاحب کی طرف۔ انہوں نے جنرل باجوہ کے حوالے سے باتیں کی ہیں، اور پھر مشاہد حسین سید صاحب نے باتیں کی ہیں۔ مشاہد صاحب کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ ہمارے پاس پہلے سے خبر موجود تھی، ہم رپورٹ بھی کر چکے ہیں، لیکن اب چونکہ مزید اسٹیبلش ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ابھی نندن والا معاملہ ہوا تھا، اور ابھی نندن کو جو واپس کیا گیا ہے، وہ اس وقت کے امریکی وزیر خارجہ جان پومپیو کے کہنے پر کہ ٹیلی فون کال پہ جنرل باجوہ نے واپس کیا، اور ابھی نندن کو عمران خان صاحب، اس کا مطلب ہے عمران خان صاحب کو کوئی جلدی نہیں تھی اس طرح کے کام کرنے کی۔ لیکن جو مشاہد حسین سید صاحب نے کہا، جو کہ مسلم لیگ نواز کے سینئر موسٹ سینیٹر اور کہلاتے ہیں، تو انہوں نے ان کی ظاہر انفارمیشن، انہوں نے کہا کہ جان پومپیو نے اپنی کتاب میں بھی لکھ دیا کہ جب ابھی نندن جو ہے وہ گرفتار ہوا اور 2 طیارے پاکستان کی فضائیہ نے مار گرائے، تو اس کے بعد پھر صورتحال کشیدہ تھی، کتاب میں موجود ہے، اور دونوں ملک جوہری حملے کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن اس کے بعد پھر سچویشن کنٹرول کیا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو پاکستان کے حقیقی حکمران تھے جنرل باجوہ، ان کو ٹیلی فون کال کی، اور ان کو پھر کہا کہ جناب مزید کچھ نہ کریں، تو ان کو آپ رہا کر دیں، ابھی نندن کو۔ تو ہمیں یاد ہے اچھی طرح کہ عمران خان صاحب کو کوئی جلدی نہیں تھی ابھی نندن کو رہا کرنے کی، اور جب وہ شام کو، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سیکنڈ ٹائم سیشن چل رہا تھا، اور عمران خان صاحب نے بطور وزیر اعظم تقریر کر کے وہ یہ بات بھول گئے، بلکہ انہوں نے ڈراپ کر دی، لیکن پھر ان کے کان میں کہا گیا کہ وہ آپ نے بات کرنی ہے ابھی نندن کی، تو انہوں نے پھر کھڑے ہو کے 1-2 جملے بولے اور کہا کہ جی ابھی نندن کو ہم واپس کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ سارا جو مینوپولیٹ ہو رہا تھا، یہ کر رہے تھے جنرل باجوہ امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ مل کے، جبکہ امریکی وزیر خارجہ جو ہیں وہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ رابطے میں نہیں تھے، وہ پہلے والے بھی اور موجودہ والے بھی، لیکن ان کے ساتھ رابطے میں تھے۔ تو امریکی وزیر خارجہ جنرل باجوہ کے ساتھ ٹیلی فون رابطے میں تھے، تو انہوں نے یہ بات پھر کنفرم کی۔ جان پومپیو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے پھر جنرل باجوہ سے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ آپ ان کو ریلیز کر دیں، تو انہوں نے پھر ابھی نندن رہا کر دیا۔ تو یہ واقعہ اب چونکہ خود ہی بتاتے ہیں، اس کا مطلب بڑا واضح ہے جی کہ جنرل باجوہ ہی سب کچھ کر رہے تھے، اور پھر جو بنیادی بات ہے، جو بار بار کہا جاتا ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا کہ جی ہمیں تو، اس کے بعد زبیر صاحب بتا چکے ہیں، خواجہ آصف صاحب بتا چکے ہیں، یہ ساری خبریں آ چکی ہیں۔ تو جو اپریل 2019 میں وہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ حکومت ختم، ہم سے بات چیت ہو رہی تھی اپریل 2019 میں، اور انہوں نے باجوہ صاحب نے کہا تھا، باجوہ صاحب کے سسر نے کہا تھا کہ آپ تیاری کریں، پہلے آپ کو ہم پنجاب دیں گے اور پھر مرکز دیں گے۔ تو یہ انہی دنوں کی بات ہے، کیونکہ امریکہ کا خیال یہ تھا، اور شاید ان کو کوئی یقین دہانی یا پھر ان کا اندازہ تھا کہ جو ہم کہیں گے پاکستان کی فوج نے وہی کرنا ہے، لیکن وہ جو ہے جنرل باجوہ کی یہ بات غلط ثابت ہوئی، اور جنرل باجوہ کے خیال میں تو یہی تھا کہ اس کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے 27 فروری کا، لیکن کیونکہ وہ خود صحافیوں سے جب ملاقات کرتے تھے باجوہ صاحب، احمد میر صاحب بتا بھی چکے ہیں، اور نسیم زہرا بھی بتا چکی ہیں کہ وہ بتاتے تھے کہ جی ہمارے پاس تو ایسے کوئی ساز و سامان ہی نہیں ہے کہ ہم لڑ سکیں، بھارت کے ساتھ مقابلہ کر سکیں، تو لہٰذا لڑائی چھڑائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صلح کر لینی چاہیے۔ تو یہی بات جو ہے وہ اس وقت بھی ہو رہی ہے، اور اس وقت بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی 2 دن پہلے، اس میں انہوں نے بتایا کہ جی جب ان سے کہا گیا کہ تیل سمگل کیوں ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں تیل سمگل جو ہو رہا ہے ایران سے، تو اس میں بہت ساری مسائل ہیں، تو ہمارے پاس تو اتنے مسائل نہیں ہیں
کہ ہم اتنی زیادہ پوری بارڈر کی کر سکیں، اور جو سافٹ بارڈر درمیان میں موجود ہیں ان کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے انڈائریکٹلی اپنی ناکامیوں کا اعتراف کیا تھا کہ ہم سمگلنگ نہیں روک سکتے، جبکہ یہ سمگلنگ ظاہر ہے چیک پوائنٹ سے ہو کے آتی ہے، اور یہ سمگلنگ ایسا نہیں ہے کہ وہ چند کلومیٹر کا فاصلہ ہے، بلکہ اس کے بعد یہ تیل جو ہے سمگل ہو کے آتا ہے ایران کا، یہ پھر پورے ملک میں تقسیم، کراچی میں سپلائی ہوتا ہے، خاص طور پہ کراچی اور سندھ کے جو فیول سٹیشن ہیں وہاں پہ۔ تو یہ اس طرح سے کہا گیا کہ شاید ہم نے کہ جی ہم ابھی تک اتنی ایبیلٹی نہیں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایبیلٹی موجود ہے، ایبیلٹی موجود ہے۔ اور جناب باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ باڑ بھی ہم نے اس لیے لگائی ہے، اور جناب کیانی صاحب کے زمانے میں بھی بہت سخت رد عمل دیا جاتا تھا، تو اس وقت جناب باجوہ نے ہی بات مانی اور جان پومپیو کی بات مانی، امریکی وزیر خارجہ کی، اور ابھی لندن کو واپس کیا۔ اور اس کے بعد پھر جب یہ ہو گیا تو پتہ چلا عمران خان صاحب ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، یا ہم عمران خان کے ساتھ نہیں چل سکتے، کیونکہ انہوں نے تو ہمیں مروا دیا تھا، کہ کیونکہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ انڈیا کو جواب دیا جائے، اور 24 گھنٹے کے اندر اندر جواب دیا۔ تو مشاہد حسن سید صاحب نے وہی جان پومپیو کی کتاب کا ہی حوالہ دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان جو ہے اس وقت پاکستان نے جو سخت رسپانس دینے کا فیصلہ کیا وہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ہوا تھا۔ اس میں تمام ایئر چیف بھی تھے، ایئر چیف، نیول چیف، اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل زبیر تھے، اور آرمی چیف جنرل باجوہ بھی تھے، DGISI بھی تھے۔ تو لہٰذا بڑا سوچ سمجھ کے یہ رد عمل دیا گیا تھا، لیکن اس رد عمل کے دینے سے شاید اس کی توقع نہیں کی جا رہی تھی، اور کیونکہ جان پومپیو اور امریکہ جو ہے وہ یہ چاہتا تھا کہ پاکستان ان حملوں کا جواب بھی نہ دے، لیکن اس کا جواب بھی ملا تھا، اور پاکستان نے 2 طیارے بھی گرائے تھے۔ تو جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، جناب باجوہ کی جو کارستانیاں ہیں وہ منظر عام پہ آ رہی ہیں، تو اسی لیے ہم جناب عاصم منیر صاحب سے بھی یہ کہتے ہیں کہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے باجوہ کی باقیات سے جان چھڑوا لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر اس کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کی، یا اسی اپروچ اور اسی سوچ کو اپنانے کی کوشش کی، تو اس میں پھر نقصان ہی نقصان ہے، ملک کا، پاکستان کا، قوم کا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔